لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة عماد الدين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نماز والا درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تعریف اور توصیف حمد و ثنا اس اللہ پاک جل شانہ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہاد بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم رب کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے رسول مالک اکابر امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لا مکان سید انس و جاں سرور لالا روخان نیر تابا ماہ خوبہ شہنشاہ حسینہ تتمہ دورہ سرخیل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما توا صاحب علم نشرح معصوم آمینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات رحمت پہ اپنی عقیدتوں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک جل شانہ نے بڑی بندہ نوازی فرمائی. جمعۃ المبارک کے لیے کی ادائیگی کے لیے اللہ نے اپنی دہلیز پر بلایا. ہم مل کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ میری آپ کی نمازوں کو قبول فرمائے. بہت بڑا رب کا احسان ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا. بولو بے شک. ایمان کی دولت عطا فرمائی. 80 سال کا ڈاکٹر ہے جانور کے قدموں میں پڑا ہوا ہے کیوں ایمان نہیں ہے. 80 سال کا انجینئر ہے جانور کے پیشاب کو برکت سمجھتا ہے کیوں ایمان نہیں ہے.
اور ایک 8 سال کا معصوم بچہ ہے جو اپنے پائجامے کو مل مل کے دھوتا ہے. کسی نے جھڑک کے کہا اتنا پانی کیوں کھولا ہے؟ لجاجت بھرے لہجے میں، میٹھے مدھ بھرے لہجے میں کہتا ہے ابھی فلا چوک کے پاس سے آ رہا تھا، جانور کے پیشاب کے چھینٹے لگ گئے. کوئی درس نظامی پڑھا ہوا نہیں تھا جو نجاست غلیظہ خفیفہ کو جانتا ہو. ایک پرائمری اسکول پڑھنے والا 8 سالہ بچہ، 80 سال کے ڈاکٹر کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. 8 سالہ بچے کو کہاں سے سمجھ آئی؟ اندر سے صدا آتی ہے وہ ڈاکٹر ہے لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے نبی کا نہیں ہے. یہ 8 سالہ بچہ ہے لیکن پیدا ہوتے اس کی ماں نے کلمہ میرے نبی کا پڑھایا ہے. اور ہر چیز کمزور چل سکتی ہے، ایمان کمزور نہیں چل سکتا. آج ہمارا ایمان اتنا پھیکا پڑ گیا، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہوا. صبح آدمی مسلمان ہے، پتہ نہیں شام تک مسلمان بچتا بھی ہے کہ نہیں. مشکات میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت سے پہلے معاشرہ اتنا بگڑے گا، صبح کو آدمی اچھا بھلا مسلمان ہوگا، شام کو موت آئی جنازہ کافر کا اٹھے گا. زنا ناچ رہا ہے، نکاح دب رہا ہے. حلال بیویاں میسر ہونے کے باوجود کتنے ایسے بازاری عورتوں سے منہ کالا کرواتے ہیں. کاروبار میں جھوٹ چلتا ہے، بازاروں میں سود چلتا ہے، رشوتیں چلتی ہے، سٹا جوا چلتا ہے. مسجدوں میں دل نہیں لگتا، قرآن پڑھنے کو جی نہیں کرتا. اب تو رمضان میں بھی برا حال بنا ہوا ہے، رمضان میں بھی مسلمان قرآن نہیں پڑھتا. اندر تراویح ہوتی ہے، کتنی مساجد کا یہ حال ہے. نوجوان باہر صحن میں بیٹھ کے لوڈو کھیلتے ہیں، قبرستانوں میں بھی گیم کھیلتے ہیں. بہت فتنوں والا مسلمانوں دور بیت رہا ہے. اپنا ایمان بچاؤ، قرآن سے دوستی کرو، مسجدوں سے جڑو، علماء کی صحبت میں بیٹھو، حرام نہ کھاؤ حلال کھاؤ، گانا نہ سنو قرآن سنو. اللہ نے قرآن میں کئی سالوں پہلے کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں. آج ہمیں اپنا خسارہ سمجھ نہیں آتا. ہم یہ سمجھتے 10 لاکھ کی کوئی دکان لی، اگر 8 لاکھ میں بک رہی کا 2 لاکھ کا گھاٹا ہو گیا. 15 سال گزر جاتے، اللہ کی مسجد کو نہیں آتے، اس کو کبھی گھاٹا نہیں سمجھتے. خسارہ کیا ہے مسلمان؟ سورج اگتا ہے ڈوب جاتا ہے، بچے دنیا میں آتے ہیں، کتنوں کے جنازے اٹھتے ہیں. ہم بھی اسی سفر پر گامزن ہیں، ہمارا کوئی انوکھا سفر تو ہے نہیں. آخری موقع پر اللہ کے نبی نے کہا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. آج عبادت میں بھی ہم پیچھے، اخلاقیات میں بھی ہم پیچھے. ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ کتنی مساجد کا یہ حال ہے. اب تو روزانہ ویڈیو آتی ہے، اوپر اللہ کے نام کے سجدے ہوتے، نیچے سے نل چوری ہوتے. مسجدوں میں آتے دائیں بائیں دیکھتے میرے بغل میں کون کھڑا ہے. ہمارے مزاج کا نہیں ہے تو ہم وہاں سے وہاں چلے جاتے چاہے رکعت چھوٹ جائے. لاکھ سجدے کرو، اللہ کو ایسے سجدوں کی ضرورت نہیں جب دلوں میں کینہ لیے کھڑے ہو. بھائی بھائی کی نہیں بنتی. ہماری شادی میں کوئی نہ آئے، اپنی شادی میں ہمیں نہ بلائے، ماشاءاللہ موت تک لڑے رہیں گے. جنازوں میں نہیں آتے. ہمارے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ آج معاشرہ اتنا صفات بے درد ہو گیا. اللہ کے نبی نے تو یتیم کے سروں پہ ہاتھ پھیرا، بیواؤں کے لیے سہارا بنے. عید کا دن تھا، ایک دیوار سے ٹیک لگا کر ایک معصوم بچہ رو رہا تھا. آپ اس کے پاس گئے، کہا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ عید کا موسم ہے، سارے بچوں کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے، تو رو رہا ہے؟ کہا فلاں غزوے میں میرا باپ شہید ہو گیا، چند ہفتوں پہلے میری ماں بھی فوت ہو گئی، اس بھری کائنات میں اب میرا کوئی بھی نہیں ہے. آپ نے اپنے آغوش رحمت میں اس بچے کو سمیٹتے ہوئے کہا جس کا کوئی نہیں، اس کا میں محمد مصطفیٰ ہوں. آپ اس بچے کو گھر لے گئے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا اسے نہلاؤ، حسنین کا خوبصورت جوڑا منگوا کر اسے پہناؤ، اس کی آنکھوں میں سرما ڈالو، اس کے بالوں میں تیل ڈالو. سرما ڈالا گیا، نہلایا گیا، اچھے سے کپڑے زیب تن کیے گئے.
جب اس کی مانگ سج گئی، مزید احساس محرومی کو دور کرتے ہوئے ہمارے نبی نے فرمایا اما ترضا ان محمدن ابوکا و عائشہ امکا و فاطمہ بنت محمد اختکا، ارے بچے کیا تجھے یہ بات پسند نہیں ہے محمد تیرے ابو لگے، عائشہ تیری امی لگے اور فاطمہ تیری باجی لگے؟ کہا اگر مجھے یہ رشتے مل جاتے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ کہا جا آج کے بعد یہ سارے رشتے تیرے رہے۔ پھر پوچھا جب تیرا باپ زندہ تھا عیدگاہ کو لے جاتا تھا کیسے لے جاتا تھا؟ وہ بچہ کہتا ہے یہاں پیٹ یہاں شولڈر پر بٹھا کر لے جاتا تھا، کندھوں پہ۔ اب زمین پر بیٹھے اس بچے کو یہاں بٹھایا، عیدگاہ کی طرف جا رہے، چوک پر چند بچے کھڑے، ایک بچے نے جب یہ منظر دیکھا اس نے ٹھنڈا سانس لیا، ٹھنڈی آنکھ بھری، کہا مالک کاش آج میں بھی یتیم ہوتا، نبی کی ارے ہمارے ابو کی انگلی تو نہ ملتی، نبی کا کندھا تو مل جاتا۔ کیا اخلاق تھا ہمارے نبی کے! ہمارے اخلاق کیسے؟ مسجد کی لیٹرین کے جوتے بھی محفوظ نہیں، وہ بھی آدھے آگے سے کاٹ کے رکھتے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو کوئی اٹھا کے لے جائے گا۔ گرمی کے موسم میں واٹر کولر پر جو گلاس رکھتے وہ بھی محفوظ نہیں، آنکڑوں سے باندھ کے رکھتے، پر رکھنے پڑتے، کھلے ہوں گے تو کوئی اٹھا کے لے جائے گا۔ کسی پہ تہمت لگانی ہو کوئی پرواہ نہیں، کسی پہ الزام لگانا ہو کوئی پرواہ نہیں، صبح اٹھے بس وہی کام ہے، واٹس ایپ پہ فلانا ایسا ہے فلانی ایسی ہے، رات کو سوئے وہاں تک وہی مشغلہ ہوتا ہے۔ کسی کی غیبت چگلی کرنی ہو ماشاءاللہ وضو کر کے مسجد میں بیٹھ کے کریں گے۔ اسی کو مجذوب کہتا ہے نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے غافل سنبھل، آن جائے دین و ایمان میں خلل، آن جائے دین و ایمان میں خلل، باز آ جا اے بد عمل۔ زندگی کی آخری سانس تک مجھے اور آپ کو یہ دھڑکا لگا رہنا چاہیے، پتہ نہیں میرا آپ کا خاتمہ کس حال میں ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو مدینے کی موت نصیب فرمائے، بولو زور سے آمین۔ مسلمانوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنا اخروی خسارہ سمجھو کہ ہمارا خسارہ کیا ہے، اپنا ایمان بچاؤ۔ آج جس دور میں ہم دائیں بائیں دیکھتے معاشرہ اتنا بگڑا ہے، ایمان بچانا بڑا مشکل امر ہو گیا ہے۔ ایمان بچانا ہے، قرآن سے دوستی کرو، مسجدوں سے جڑو، علماء کی صحبت میں بیٹھو، اور وہ کام سے اپنے دامن کو بچاؤ جو اللہ اور اس کے رسول کی اور میرے اور آپ کے جہنم کا ایندھن بننے کا ذریعہ بنتا ہو۔ کام وہ کرو جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتا ہو۔ سود نہ کھاؤ، رشوتیں نہ لو، لوگوں کی ماں بہنوں کو نہ تاڑو، قرآن کی جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، علماء کی بے حرمتی نہ کرو، ممبر و محراب کا مذاق نہ اڑاؤ۔ یہ سارا آج فیشن بنا ہوا ہے۔ مخمل کے مسلح پر سجدہ کرنے والا آج کا جوان بطور فیشن کہتا ہے دین پر چلنا بہت مشکل۔ رات دن سود کھانے والا آج کا ادھیڑ عمر والا آدمی کہتا ہے دن پر چلنا بہت مشکل۔ چوک پر کھڑے رہ کر اپنی نظروں کو آوارہ کرنے والا آج کا نوجوان بطور فیشن کہتا ہے دن پر چلنا بہت مشکل۔ ٹک ٹاک پہ فیس بک پہ ویسٹرن کپڑے پہن کر اپنے آپ کو نچوانے والی آج کی نوجوان لڑکی بطور فیشن کہتی ہے دین پر چلنا بہت مشکل۔ ارے میری بہن تیرے لیے مشکل ہے یا سمیہ کے لیے مشکل تھا؟ ارے میرے بھائی تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ 72 سینے پہ زخم آئے لیکن انہوں نے عصر کی نماز نہ چھوڑی۔ اشارہ تھا، ارے وہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار تھے، اشارہ تھا اگر آج سجدہ چھوڑ دیا کل اٹھ کر کوئی یہ نہ کہے نواسہ رسول نے کربلا کے میدان میں عصر کی نماز چھوڑی تھی، پیغام ادھورا جائے گا۔ ہم تو شوق سے نمازیں چھوڑ دیتے، اتنے جمعہ کو آتے، مسجدوں کے پاس سے گزر جاتے، جوں تک نہیں رہتی۔ 500 مرتبہ، 500 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ضمناً اصالتاً نماز کا حکم فرمایا، پرواہ ہی نہیں، آتی ہی نہیں، سیکھی ہی نہیں۔ 35 40 سال عمر بیت جاتی ہے، دعائے قنوت یاد نہیں ہوتا۔ جوان بیٹا ہے، باپ کی ماں کی میت گھر کے صحن میں پڑی ہوئی ہے، جنازے کی دعا نہیں آتی۔ اسی حال میں مریں گے مسلمانوں، یہ ہمارا خسارہ ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں۔ اکابر کی زندگیاں دیکھو کیسے اکابر گزرے، اور بعض اولیاء تو ایسے آئے جن کی ولایت کی تصدیق آسمانوں سے اتری۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے
کتاب میں لکھا ہے ایک بہت بڑے اللہ والے تھے جن کا نام تھا ابو علی الخواص. جنگلوں میں عبادت اور ریاضت میں وہ اپنی زندگی بتاتے تھے. ایک آدمی ان کے پاس آیا, کہا آپ ابو علی الخواص ہے؟ کہا ہاں. کہا مجھے آپ اپنی صحبت میں رکھ لیجئے. تو شیخ ابو علی الخواص مراقبے میں چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے آنکھ کھولی, اپنی گردن بلند کی, کہا مجھے تیرے بدن سے کفر کی بدبو آ رہی ہے. تو وہ آدمی کہنے لگا آپ ٹھیک کہہ رہے, میں مذہباً عیسائی ہوں, میں مسلمان نہیں ہوں, لیکن دور دراز سے کٹھن سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر کے چند لمحے بتانے کے لیے آپ کی صحبت کا مشتاق ہو, آپ مجھے اپنی صحبت سے محروم نہ کیجیے. شیخ ابو علی الخواص نے ٹالنا چاہا کہ بھائی میرے پاس رہے گا بڑی مصیبتیں اٹھانی پڑیں گی, فاقے جھیلنے پڑیں گے. تو اس کو وہ ایک نشہ چڑھا ہوا تھا, وہ کہنے لگا میں سب کچھ جھیل لوں گا, برداشت کر لوں گا, لیکن مجھے آپ اپنی صحبت میں رکھ لیجیے. ابو علی الخواص نے اس بندے کو اپنے ساتھ کر لیا. ہفتہ گزر گیا, 10 دن گزر گئے. اب وہ تو اللہ والے تھے, ان کو تو روحانی غذا سے کام چل جاتا تھا, لیکن اس کی ٹانگیں کانپنے لگی, انتڑیوں میں بل پڑنے لگے. تو وہ بندہ ابو علی الخواص سے کہتا ہے آپ کا اللہ کے یہاں بڑا مقام ہے, قدر و منزلت ہے, آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ 2-3 روٹی کا انتظام کر دے. تو شیخ ابو علی الخواص نے کہا میں نے تو تجھے کہا ہی تھا میرے ساتھ تو بڑی دشواری ہوں گی. کہا میں نے ارادہ تو تھا میں کچھ نہ بولوں, لیکن اب میرے لیے زندگی بتانا مشکل ہو چکا ہے, اب نہ کھاؤں گا تو مر جاؤں گا. شیخ ابو علی الخواص سجدے میں گئے, سجدے میں سر رکھا, کہا مالک مجھے اس کافر کے سامنے رسوا نہ کر. تھوڑی دیر کے بعد آسمان سے ایک بڑا تھال اترا جس میں 2 پیالے شربت کے 2 روٹیاں تھی. ایک پیالہ شربت کا 1 روٹی اس کی طرف کی, ایک پیالہ شربت کا 1 روٹی اپنی طرف کی, اور اس سے کہا بھائی تو کھا. اس نے کھایا. ہفتہ عشرہ گزرا, اس کی وہی کیفیت دوبارہ ہو گئی. شیخ ابو علی الخواص سوچنے لگے اس دن تو رب نے لاج رکھی تھی, ہر مرتبہ ایک طرح کا موسم تو نہیں ہوتا, چلو آج اسی سے یہ مطالبہ کرتا ہوں. تو اس سے کہا تو بھی عیسائیوں کا بڑا پیر پادری لگتا ہے, چل آج تو اللہ سے مانگ. تو وہ بھی سجدے میں چلا گیا. شیخ ابو علی الخواص سوچنے لگے اس کے سجدے میں سر رکھنے سے کیا ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد کیا منظر دیکھا, آسمان سے ایک بڑا طبق تھال اترا جس میں 4 پیالے شربت کے 4 روٹیاں تھیں. 2 پیالے شربت کے 2 روٹیاں اپنی طرف کی, 2 پیالے شربت کے 2 روٹیاں حضرت کی طرف. کہا کل یا شیخ آپ کھائیے. یہ تو استدراج کا کھانا ہے, میں نہیں کھا سکتا. کہا کھائیے اور 2 مبارک کے وصول کیجئے. کہا کیسی مبارک. کہا میں نے سجدے میں سر رکھا, کہا مالک اگر اسلام سچا مذہب ہے تو اسلام کے صدقے میں 2 پیالے شربت کے 2 روٹیاں دے دے, اور ابو علی الخواص اگر تیرا سچا بندہ ہے تو اس کے صدقے میں 2 پیالے شربت کے 2 روٹیاں دے دے. آپ کھائیے, میرے ایمان کے گواہ بھی بن جائیے اور اپنی ولایت کی مبارک بھی وصول کر لیجیے. ایسے کیسے اللہ والے دنیا میں آئے. کہیں ایسے بزرگ گزرے ناخن بھی سنت کے خلاف نہیں کٹوائے. کہیں ایسے ہمارا تو لباس بھی غیروں کا, ہمارا لباس نبی کے طریقوں کے خلاف, اٹھنا بیٹھنا طرز زندگی سارا نبی کے طریقوں کے خلاف. ہم فیشن کو ترجیح دیتے, سنت کو پاؤں تلے رونتے, شادیوں میں نہیں دیکھتے. کتنی اوریانیت ہوتی ہے, کتنی بے حیائی ہوتی ہے, کتنی بے شرمی. جتنے گناہ شادیوں میں ہوتے کسی جگہ نہیں ہوتے. ہمارے گھروں میں دیکھو سارا دن گانا بجتا ہے, سارا دن فلمیں چلتی ہے, سارا دن ہندو گھرانے کے ڈرامے چلتے. ماں نماز نہیں پڑھتی, تیری بیٹی کہاں سے نماز پڑھیں گی. باپ نماز نہیں پڑھتا, ارے بیٹا کہاں سے نماز پڑھے گا. ماں باپ کی نقل تو بچے اتارتے ہیں. 2-2 بجے تک سڑکوں پہ گھومتے رہتے. کتنے جوانوں کا یہ حال ہے, فجر میں آتے ہی نہیں. مرض کورونا میں نہیں دیکھا کتنوں کے جنازے اٹھے. ہمیں کیا معلوم ہے ہمارا کون سا آخری وقت ہے. میں اور آپ اپنے ایک سانس کے بھی مالک نہیں ہیں. چلتے چلتے لوگوں کی روح نکل جاتی ہے. کئی مسجدوں کا یہ حال تھا, ایک دن میں 35 جنازے آئے. اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک موقع دیا ہے, ہمارے بھی جنازے اٹھ جاتے. ہم خداوند کریم کا کیا بگاڑ سکتے تھے. وہ تو اس کے ہاتھ میں, جس کو چاہے زندگی دے, جس کو چاہے موت دے دے. میرا آپ کا عقیدہ ہے
ساری دنیا کے ڈاکٹر ایک بندے کو بچانا چاہے، اللہ نہیں چاہتا، کوئی بھی اسے نہیں بچا سکتا۔ ساری دنیا کے آدمی مل کر ایک آدمی کو مارنا چاہے، اللہ نہیں چاہتا، کوئی اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ کب مریں گے، کب ہمیں اٹھایا جائے گا، یہ علامہ غزالی نے یہی لکھا ہے احیاء العلوم میں۔ بازار میں نیا کپڑا خریدنے جاؤ تو سوچو کہیں میرا کفن تو بازار میں نہیں آ گیا، اور ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے، اٹے کٹے نوجوان ہیں، عصر کے بعد ہمارے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہے، عشاء کے بعد کہاں فلانے کا انتقال ہو گیا، ارے ہم تعجب میں پوچھتے ابھی عصر کے بعد تو میرا ساتھ بیٹھا ہوا تھا، عشاء کے بعد ان کی تدفین ہو رہی ہے۔ کیا زندگی ہے، فانی جہان ہے مسلمانوں، کوئی نہیں جانتا کس کو کب دنیا سے رخصت ہونا ہے، یہ ہمارا خسارہ ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، اللہ فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ ایک مفسر گزرے تباہ تباہی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے خسارہ یہ ہے، اللہ نے ایک چیز کو ایک حسن دیا، دوسرا حسن نہیں دیا، وہ چیز کہتی ہے میرے پاس یہ ہے یہ نہیں ہے، میں اس کے خسارے میں ہوں۔ مثال کے طور پر چاند کے پاس روشنی ہے خوشبو نہیں ہے، چاند کہتا ہے روشنی ہے خوشبو نہیں ہے، میں اس کے خسارے میں ہوں۔ پھول کہتا ہے میرے پاس خوشبو ہے روشنی نہیں ہے، میں اس کے خسارے میں ہوں۔ مور کہتا ہے میرا رنگ تو بڑا خوبصورت ہے لیکن میرے پاؤں بدصورت ہے، میں اس کے خسارے میں ہوں۔ ایک شیر ببر کہتا ہے میرے بازوؤں میں بڑی طاقت ہے لیکن میری آواز بدی ہے، میں اس کے خسارے میں ہوں۔ کوئل کہتی ہے آواز میں تو بڑا جادو ہے لیکن رنگ کالا ہے، میں اس کے خسارے میں ہوں۔ انسانوں کو لے لو، ایک بچہ کہتا ہے بچپنے کی معصومیت تو ہے، جوانی کا زور نہیں۔ ایک جوان کہتا ہے جوانی کا زور ہے، بڑھاپے کا تجربہ نہیں۔ بوڑھا کہتا ہے تجربے قطار در قطار ہے لیکن وہ بچپن کی معصومیت نہیں۔ وہ کتنا حسین زمانہ تھا، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا۔ آج لوگ چاند پہ جانے کی کوشش کرتے، بچپن کتنا حسین تھا، خود چاند ہوا کرتے تھے، اپنے جل جانے کا بھی احساس نہیں تھا، جلتے ہوئے شعلوں کو چھیڑا کرتے تھے ہم۔ آج ایک آنسو بھی رسوا کر جاتا ہے، بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے ہم۔ بوڑھا کہتا ہے سارے تجربے لے لو، بچپن کی معصومیت 2 دن کے لیے ادھار دے دو۔ ایک عالم کہتا ہے علم کا بانگ پن ہے، تہجد کے سجدے نہیں۔ ایک سبز زندہ دار کہتا ہے تہجد کے سجدے ہیں لیکن علم کا بانگ پن نہیں۔ آپ کسی بھی مخلوق کو لے لو، کسی نہ کسی حیثیت سے خسارے میں ہے۔ مسلمانوں، اگر حسن کے سارے قرینے، جمال کی ساری شوخیاں ایک ذات میں دیکھنے کا شوق ہے، 1400 سال پیچھے جاؤ، مکہ کی گلی میں اللہ نے ایک ہستی بنائی ہے جس کا نام محمد ہے، احمد ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، ابو القاسم ہے، یہ فاتح ہے، ناصر و منصور ہے، شاہد و مشہود ہے، داعی الی اللہ ہے، سراج منیر ہے، رحمت للعالمین ہے۔ کائنات حسن جب پھیلا لامحدود تھا، سمٹا محمد تیرا نام بن کے رہ گیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سچا پکا عاشق رسول بنائے، بولو زور سے آمین۔ ما آتاکم الرسول فخذوا، اللہ نے قرآن میں فرمایا جو میرا محبوب دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکے رک جاؤ۔ تمہاری دنیا کی زندگی، قبر کی زندگی، پل صراط سے گزرنے کی زندگی اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے ہاتھ ہمارا ہو، دامن محمد مصطفیٰ کا ہو۔ اکابر کی زندگیاں دیکھو، صحابہ کی زندگیاں دیکھو، اشاروں پہ جان دے دی، فاقے جھیلے، نبی کی غلامی نہ چھوڑی۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کیسا ایمان تھا، انگریز کی عدالت میں کھڑے ہیں، جج پوچھتا ہے کیا آپ نے فتویٰ دیا ہے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے حرام ہے حرام ہے؟ مولانا مدنی فرمانے لگے ارے دیا کیا ہوتا ہے، کل بھی دیا تھا آج بھی دیتا ہوں، جب تک میرے سینے میں اللہ کا قرآن باقی ہے، میری زبان پہ ایمان کی حلاوت باقی ہے، میں کہتا رہوں گا انگریز تیری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے حرام ہے حرام ہے۔ مولانا جوہر قدموں میں گر گئے، کہا حضرت جی اپنا بیان بدل دیجئے، کہا جوہر بیان بدلتا ہوں ایمان بدل جائے گا۔ انگریز گورنر پوچھتا ہے جانتے ہو ایسی بغاوت والی تقریر کی سزا کیا ہے؟ کہا تم بتاؤ، کہا میرے قلم میں بڑی طاقت ہے، ایسی بغاوت والی تقریر کی سزا تختہ دار ہے، پھانسی ہے۔ پسینہ نہیں آیا، دھڑنگ سے زمین پر نہیں گرے، اپنا بیگ کھولا، سفید رنگ کی چادر نکالی، ہوا میں لہرائی، کہا تجھے معلوم ہونا چاہیے الحمدللہ میں دیوبند سے اپنا کفن ساتھ لے کے آیا ہوں۔ انگریز گورنر پوچھتا ہے چادر یہاں بھی مل جاتی، کفن یہاں بھی مل جاتا، وہاں سے لانے کی کیا ضرورت؟ کہا جس قوم کی ساری زندگی مخالفت کی ہو اس کی چادر اوڑھ کر قبر میں جاتے مجھے شرم آتی ہے۔ کیا ایمان تھا
ہمارا ایمان اتنا پھیکا ایمان پڑا ہوا، اتنا پھیکا، سمجھ نہیں آتا حرام کون سا ہے حلال کون سا ہے، جانتے حرام کا پھر بھی کھاتے، جانتے 2 نمبر کا پھر بھی لیتے، جانتے رشوت کا ہے پھر بھی کھاتے۔ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ، برف کے 2 بلاکوں کے بیچ میں بھیجا گیا، دائیں طرف برف کی سیل ہے، بائیں طرف برف کی سیل ہے، سخت سردی کا موسم ہے، آپ بے ہوش ہو گئے۔ انگریز گورنر کہتا ہے ان کو اٹھاؤ ایک طرف رکھو، اٹھایا گیا ایک طرف رکھا گیا، تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولی، انگریز گورنر پاس آتا ہے، کہا لاہوری بتا اب تیرا کیا عقیدہ ہے؟ کہا جسم ٹھنڈا ہو چکا ہے، ایمان پہلے سے بھی زیادہ گرم ہو چکا ہے۔ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، شاملی کے میدان میں گولی لگی، مولانا رشید احمد گنگوہی پاس آئے، کہا کیا ہوا؟ کہا گولی لگی ہے، کہا طبیب کو بلاؤ، کہا نہیں، جہاں گولی لگی تھی وہاں اشارہ کیا، درود نماز والا 3 دفعہ درود پڑھو، پھونک مارو، 3 دفعہ پھونک ماری گئی۔ مولانا قاسم نانوتوی کا بیان ہے، زخم تو کیا خراش تک باقی نہیں رہے، کیا کابر تھے۔ مولانا شاہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اعلان کیا تھا ہمارا نبی آخری نبی ہے، اب کوئی نبی نہ آئے گا، ختم نبوت کا مشن اٹھایا، بغل کے بالوں کو نوچا گیا، ناخن نوچ لیے گئے، منوٹنوں کے حساب سے گلہ پیسنے کے لیے چکیاں دے دی۔ انگریز گورنر کی ذہنیت ہے بخاری ساری رات نہ سوتا ہوگا، ساری رات چکی چلاتا ہوگا، صبح 4 بجے کا وقت ہے، انگریز گورنر وزٹ کے لیے شاہ عطا اللہ کی کوٹھڑی کے پاس آیا، کیا منظر دیکھا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیا منظر دیکھا، شاہ عطا اللہ شاہ بخاری مصلی پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے، چکی خود کو خود چل رہی ہے۔ انگریز گورنر کہتا ہے شاہ جی میں یہ کیا دیکھتا ہوں؟ کہاں ظالم تو کیا جانے، میں اس کا کام کرتا ہوں وہ میرا کام کرتا ہے۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سہارنپور میں ریل کا ٹکٹ لینے کے لیے گئے، وہ ٹکٹ دینے والا ہندو تھا، وہ ٹکٹ دے کر کہتا ہے مولانا میں نے آپ کو ریل کا ٹکٹ دیا، آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دے دیجئے۔ کہا کیوں؟ کہا آپ کتنے حسین ہیں، آپ کا بنانے والا کتنا حسین ہوگا، آپ کا چہرہ دیکھ کر میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اکابر کے چہرے دیکھ کر لوگ مسلمان بنتے تھے، آج ہمارا زندہ وجود لوگوں کی ایمان میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ اپنے اخلاق درست کرے، مسجدوں سے جڑے، قرآن سے دوستی کرے، گانا نہ سنے قرآن سنے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے۔ بہت خراب ماحول بیت رہا ہے، اپنے بچوں کے ہاتھوں سے موبائل چھین لو، ان کے ہاتھوں سے فلم کی سیڈیاں چھین لو، ناول چھین لو، ان کے ہاتھوں میں قرآن تھماؤ، ان کو مسجدوں سے وابستہ کرو، علماء کی صحبت میں بٹھاؤ۔ کئی نوجوانوں کی جوانی برباد ہو گئی، کئی لڑکیاں بھاگ کر غیروں کے نرگے میں چلی گئی، اسی انٹرنیٹ میڈیا کا برا نتیجہ ہے۔ آج آدھی آدھی رات تک ننگا ناچ دیکھتا ہے جوان، لیکن میں کہتا ہوں میرے بھائی تو ساری کائنات سے چھپ سکتا ہے، اس خدا سے نہیں چھپ سکتا جو کالی پہاڑی پر چلنے والی کالی چونٹی کی لکیر کو بھی دیکھتا ہے۔ زلیخا نے کہا تھا نا یوسف سے ہائی تلک، یوسف آ جا، کمرے میں بڑا بت تھا اس پر کالی چادر ڈال دی، کہا آ جا، اب تو ہم خدا سے بھی چھپ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے کہا تو تیرے جھوٹے خدا سے چھپ سکتی ہے، میرا خدا تو 7ویں کوٹھڑی کے اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے۔ پھر دوڑ لگانا یوسف کا کام تھا، تالے توڑوانا میرا رب کا کام تھا۔ مسلمانوں نیتیں کرو، انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں گے، بولو زور سے انشاءاللہ۔ اخلاق حسنہ اپناؤ، اپنے آپ کو اخروی خسارے سے بچاؤ۔ اللہ نے کئی سالوں پہلے قرآن میں کہا قسم ہے زمانے کی ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہی جس کے پاس ایمان کا نور ہوگا اور اچھے اعمال ہوں گے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اچھے اعمال کر کے اپنے ایمان کو طاقت بخشو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو سچا پکا عاشق رسول بنائے، سچا پکا مسلمان بنائے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔